مؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البشر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممکن حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات پڑھیے بلند آواز بجائے کہ آپ صبح سے مجلس میں ہیں لیکن اگر صلوات کے ثواب کا پتہ چل جائے تو بندہ ہر وقت درود ہی پڑھتا ہے۔ میرے مولا اپنے خطبۃ النجاہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب تم ہماری اولاد پر اور ہمارے اجداد پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود ہم پر ہوتا ہے، اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہوتا ہے۔ جی آپ سلام یہ یا سکتے آج کی صف ادا صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے کنت کنزا مخفیہ کے معنی سمجھائے۔ آج ابن محترم موالیان ولی حق سادات و غیر سادات، ویسے میں عزاداری کی صف پر اس تفریق کا قائل نہیں کہ یہاں کون سید ہے اور کون غیر سید۔ وہ اس لیے ہے کہ غیر سادات مجلس اعضاء میں احسان کرنے والے کی حیثیت سے آتے ہیں اور سادات عظام پر تو واجب ہے کہ وہ صف بچھائیں، صف پہ بیٹھیں۔ اگر وہ صف اعضاء نہیں بچھائیں گے تو سیادت پہ شک ہو جائے گا۔ ویسے بھی سید اور غیر سید کا جو رشتہ ہے
سرکار حسنین کریمین سے بڑا سید کائنات میں کوئی نہیں، اور سلمان سے معزز غیر سید کوئی نہیں۔ سلمان غیر سید تھے، حسنین کائنات کے سب سے بڑے سید تھے، لیکن حسنین جب بھی سلمان کو بلاتے تھے نانا کہتے تھے۔ جی آپ سلام زندگی بہت شکریہ جی، بسم اللہ سے اوے بابا کر کے نہیں بلاتے تھے، نانا کر کے بلاتے۔ اور جناب سلمان بھی لفظ نانا سن کے تکبر میں نہیں آتے تھے، حسنین کو بیٹا نہیں کہتے تھے، حسنین کہتے تھے نانا، سلمان کہتے تھے جی میرا سردار۔ جی آپ سلام، یہ سادات و غیر سادات کا تعلق ہے، اسے ایسے ہی رہنا چاہیے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ 30ویں پارے سے، اس کا ترجمہ سنیں اور اس کے ذہن میں چند جملے سنیں، اور میں افضال بھائی کو نمبر دوں۔ مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ وہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ یہ تو تقسیم ہی نہیں ہے کہ کون بڑا ذاکر ہے، یہ ہماری تقسیم، یہ ذاتی پسند اور ناپسند کی تقسیم۔ ورنہ جہاں نام پیش کیے جاتے ہیں وہاں شاید سب سے بڑا ذاکر وہ لکھا جاتا ہو جو تنہا گھر میں مصلی بچھا کے یا حسین کہتا ہے۔ نہیں آپ سلامت مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس۔ تھوڑا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ صبر رہا نہیں ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، ذاکرین کے پاس بھی وقت کم ہے، بانیان کے پاس بھی کم ہے، کیونکہ بانیان اپنے شوق سے، جذبہ مودت سے مولا حسین کی بارگاہ میں زیادہ خرچ کرنے کے لیے زیادہ ذاکرین بلاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم ہر ذاکر کو 50 سے 60 منٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ کوئی بات کر سکے۔ اے اطمینان والے نفس، ارجعی، پلٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ ترجمہ میں نے پڑھا۔ اب چونکہ اس میں بات ہو رہی ہے نفس کی، میں یہ خطرہ مول لیا کرتا ہوں مشکل بات کہنے کا۔ تو نفس کی کتنی قسمیں ہیں، اقسام کتنی؟ بابا جی 3 اقسام ہیں نفوس کی، 3: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ کوئی جلدی نہیں داد کی۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جس میں یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں نے گناہ کی، یعنی وہ گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ، ضمیر اتنا مردہ ہو جائے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے خیال ہی نہ آئے کہ میں نے گناہ کیا۔ نماز رہ جانے کے بعد اس نے کبھی نہ سوچا ہو کہ مجھ سے چھوٹ گئی تو اچھا نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک فکرے میں بڑی بات کہوں، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ نفس لوامہ اسے کہتے ہیں جو گناہ کرے اور اس کا ضمیر ملامت کرے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، پھر توبہ کی طرف مائل۔
اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. نفس امارہ بھی آپ نے سن لیا کہ جسے احساس ہی نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے. اب چونکہ آپ کو بھی جلدی ہے تو میں فکرہ کہہ دیتا ہوں. سارا لشکر یزید نفس امارہ تھا، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہم نے گناہ کیا ہے. ان کے درمیان ایک نفس لوامہ تھا جس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اور تو نے اچھا نہیں کیا. پھر نفس مطمئنہ حسین نے نفس لوامہ کو بلا کر اسے اطمینان کی منزل پر بٹھا دیا. جی آپ سلامت رہو، آپ جیئے، بہت شکریہ، جی ہو جا سکتے مل کے بولو یا علی یا. میرا سلام ہے آپ کو. آپ نے اس وقت میں سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود اتنی مشکل بات کو سنا اور پھر حوصلہ افزائی دیکھی. جناب ہور آئے اور میں جناب ہور کے متعلق فخر عباس ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. بابا جی دعا کریں، بات صدق سے. اچانک نہیں آیا ہور. جو فہرست حسین بادشاہ نے مدینے میں بنوائی تھی نا، اس میں ہور کا نام تھا. آپ کہیں چلے گئے نا، اس میں جیو، اس میں ہور کا نام تھا. دو مصرے پڑھوں گا سارا مجمع بیدار ہو جائے گا. یہ اور بات کہ وہ شام کی سپاہ میں تھا، یہ اور بات کہ وہ شام کی سپاہ میں تھا، مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا. آپ جیئے، سلامت رہیں، آپ جیئے، جی بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. اور یہ میں نوجوان دوستوں سے کہوں گا، چونکہ خطابت کا یہ رنگ ہے آج کل کہ داد چھین کے لی جاتی، نہ ملے تو سمجھتے ہیں مجلس ناکام ہو گئی. تو مجلس کبھی ناکام نہیں ہوتی. دری بچھ جائے، ممبر سج جائے تو مجلس کامیاب ہے. کوئی پڑھنے والا ہو تو بھی کامیاب ہے، نہ پڑھنے والا ہو تو بھی کامیاب ہے. یہاں تو کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس نے سر پہ تلوار کھانے کے بعد بھی کہا تھا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے. جی آپ سلامت رہیں، یہاں کامیابیاں ہی کامیابی ہیں. مل کے بولو حیدری. جی سلامت. میں بالکل قریب سے شروع کروں، اطمینان سمجھا لوں، پھر دو تین فکرے اور کہوں گا. سلام. اطمینان ایمان کے بعد کی منزل. پہلے ایمان پھر اطمینان. ایمان سے بہت اوپر کی منزل ہے اطمینان. ہاں اگر بات نہیں پہنچی تو قرآن پڑھ دیتا. جناب ابراہیم اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا تو مردے زندہ کیسے کرتا. رب ارنی، اللہ مجھے دکھا، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرتا ہے، الموتى مردوں کو. تو وہاں سے جواب آیا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا بھلا ایمان تو ہے. پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پوچھ رہا ہوں اطمینان قلب کے لیے. جی آپ سلامت. اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. ایمان ہے لیکن ایمان کے بعد اطمینان چاہتا. پھر وہاں سے جواب آیا اچھا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم مردے زندہ کرنا چاہتے ہیں فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تو 4 پرندے لے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کا قیمہ کر دے، اس قیمے کو آپس میں ملا دے. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، انہیں مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ اس طرح رکھ کہ ایک پرندے کا گوشت دوسرے میں مل جائے، دوسرے کا تیسرے میں مل جائے، تیسرے کا چوتھے میں مل جائے، پتہ نہ چلے کون سا پرندہ کہاں پہ ہے. پھر ان کے درمیان کھڑے ہو کر انہیں آواز
دینا وہ مردہ پرندے تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے. تو پھر قاسم پور کرلا کی اس عظیم بارگاہ میں بیٹھے ہوئے میرے عظیم سامعین، اس کا مطلب ہے جو نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نہ آئے وہ مردہ پرندے سے بھی بدتر ہوتا ہے. جی ہاں، سلامت رہو بھائی زندگی میں. جو نبی کی آواز پہ جی ہو جاتی، فرمایا درمیان میں کھڑا ہو کے آواز دے، وہ تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے. بس سمجھ لے ہم مردوں کو ایسے ہی زندہ کرتے ہیں. جو اللہ سے کہے کہ مجھے دکھا تو مردے زندہ کیسے کرتا، انہیں جناب ابراہیم کہتے. اور جو آخری جہاد کے وقت حسین بادشاہ رکابوں پہ وزن دے کے زین کو منبر بنا کے لشکر یزید سے مخاطب ہو کے کہے تم کیا سمجھتے ہو تم نے میرے ساتھیوں کو مار دیا، میں اگر ابھی حکم دوں تو زمین پہ پڑا ہوا جون تم سب کی روح قبض کر کے مرتجز کے پیروں میں رکھ. شاباش شاباش، تو ہاتھ اٹھ گئے بھائی. جی آپ سلامت رہے. جی بسم اللہ. جی سلامت رہے. جی یا علی یا جی ہاں سلامت رہے آپ کی زندگی. جو اطمینان مانگے انہیں جناب ابراہیم کہتے. آئیے آئیے. جو اطمینان مانگے وہ منزل خلیل اللہ ہے. جو اطمینان بانٹے آخر تک جاگنا. میں ایک فکرے میں سارا مجمع جگا سکتا ہوں، یہ دعویٰ نہیں ہے، مالک کی عطا پہ ناز ہے. وہ جو انبیاء کے معجزے تھے وہ گزر گئے، حسین کے زندہ معجزے ہیں آج بھی موجود ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حسین کے معجزے کیا ہیں تو شیعہ سنی کی تمیز نہیں. آج مجلس اٹھنا گھر جانا شیعہ ہو یا سنی ہو، 5 سال کے بچے کو گلی میں کھڑا ہو کے اس کے سامنے حسین کا معجزہ دیکھ لینا. آج بھی 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑا ہو کے یا حسین کہتے 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید بھی باہر آ جاتا. شاباش. اب اٹھے ہاتھ. جیو سلامت ہو زندگی میں. لبیک یا حسین. آپ جی سلامت رہے. یہاں ہم آتے ہیں حسین سننے کے لیے، حسین پڑھنے کے لیے. جسے حسین سننا نہیں، جسے حسین ظہیر پڑھنا نہیں، وہ مجلس میں کیوں آتا؟ حسین پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. توجہ فرمائیے. انبیاء سے تقابل نہیں کر رہا، لیکن یہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی جیسی کشتی نوح. کشتی نوح سمجھتے ہو کس نے بنائی تھی؟ جناب نوح علیہ السلام. نام تو عبد الغفار تھا، لقب نوح تھا. جانتے نوح کسے کہتے؟ نوحہ خان کو. نوحہ پڑھنا عام کام نہیں، انبیاء پڑھتے رہے. جناب نوحہ پڑھتے تھے، لقب نوح بن گئے. کوئی ماتم کی مخالفت بھی کرے تو بھی نبی کو نوح ہی کہے. کوئی نصاب بدل لے تو پھر بھی نبی کو نوح ہی کہے. یہ مجھے ابھی ماسٹر صاحب دکھا رہے تھے کہ درود ہے. اپنے بچوں کو وہ درود پڑھا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. جو نماز میں نہیں پڑھا جاتا نا وہ درود نہ پڑھنا. نماز والا ہی درود جو شیعہ بھی پڑھتے ہیں سنی بھی پڑھتے ہیں. جس نے آل کو درود سے نکال دیا نا اس کے لیے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے ان شانئک هو الابتر، جو تمہیں ابتر کہے وہ خود بے اولاد ہے. اور جانتے ہو بے
اولاد کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا، میرے مولا حسن دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک بندے نے روک دیا. میرے مولا نے پوچھا بتا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں. فکر سننا، پھر دل چاہے تو بولنا، نہ دل چاہے تو آواز سنبھال کے رکھنا. کسی اور کے سامنے بول لینا بتا تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا فلاں بن فلاں. مولا نے بتایا. پھر بتا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں. فرمایا پھر بتا تیرا نام کیا؟ اس نے فلاں بن فلاں. مولا نے فرمایا یہ جو تو اپنے باپ کا نام بتا رہے ہیں یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو اختر کہا تھا؟ اس نے کہا جی وہی ہے. مولا نے فرمایا پھر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے ان شانئک هو الابتر. جو تجھے بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے. قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا ہے؟ جیو جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. میرا سلام ہے جی، آپ جیئے سلامت رہے. جی بسم اللہ علیہ. بہت شکریہ تم صاحب. یہاں ہم حسین پڑھنے آتے ہیں، حسین سننے آتے ہیں. اپنے بچوں کو یا حسین کہنا سکھا. توجہ، بات وہی ہے. کشتی جناب نوح نے بنائی لکڑی سے. پھر دعوت دی آ جاؤ اس میں بیٹھ جاؤ. جو بیٹھ گیا اس کے لیے نجات. جو بیٹھ گیا، ہاں جو بیٹھ گیا اس کے لیے نجات. پھر کہہ رہا ہوں جو بیٹھ گیا اس لیے. جا پڑھ لے قرآن. اگر جناب نوح نے کسی کے اعمال چیک کیے، پوچھا نہیں کیا کر کے آیا ہے. جو نہیں بیٹھا وہ پہاڑ پہ چڑھا لیکن غرق ہو گئے. کشتی کو چھوڑنے والے اکثر پہاڑ پہ چڑھ کے غرق ہوتے ہیں. یار جاگو ذرا. جنہوں نے کشتی کو چھوڑ دی، کشتی بنائی جناب نوح نے. کتنے بندے بیٹھے تھے؟ کتنے بندے بیٹھے تھے؟ آواز آئی ہے کہ 80 افراد بیٹھے. ہاں توجہ. لیکن اس کشتی میں جو حسین نے بنائی اور جو نوح نے بنائی اس میں اور اس میں فرق ہے. جو کشتی نوح میں بیٹھے ان میں کوئی رضی اللہ نہیں، لیکن جو حسین نے کربلا میں بنائی اس میں جتنے بیٹھے وہ کلبی علیہ السلام تھے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. دیا یاسر یہ سب جو بیٹھے. تفصیل پر اس کشتی کی تفصیل پر. جناب نوح میں جانور بھی بٹھا، ہاں، لیکن جو جانور جناب نوح نے بٹھائے تھے ان میں کوئی مقدس نہیں. توجہ. اب میں نے بابا تصدق شاہ جی دیکھوں گا کہ کون شبیر کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں جا کے فساد برپا کرتا ہے. فکرہ میں آپ کہنے جا رہا ہوں جانور بھی بٹھائے انہوں نے لیکن ان میں کوئی مقدس نہیں تھا. لیکن حسین کی کشتی میں ایک جانور تھا. اس جانور کی شبیہ آج بھی جس گلی سے گزر جائے علی کے دشمنوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. شاباش جیو سلامت ہو. کیا کہنے آپ کو. کشتی حسین میں بیٹھ. کشتی حسین. ہاں یہ در کھلا ہے. رنگ، نسل، مذہب، قبیلے کی کوئی قید نہیں. جو چاہے آئے، سب کو بلا رہے ہیں بلا تفریق مسلکوں، رنگوں، مذہب، سب کو دعوت ہے. سب آؤ مجلس حسین میں بیٹھو. دل چاہے تو ماتم کر،
نہ چاہے تو نہ کر. ماتم اتنا ہے جتنی محبت. کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آیا, کسی نے سینے پہ ہاتھ مار لیا, ہاں کسی نے لہو نکال لیا, کسی نے سر پہ چھری مار لی, لیکن کھاٹے کا سودا کہیں بھی نہیں. جس نے حسین کے لیے ماتم کیا, یہ داغ ماتم کے نہیں ہوتے, یہ نجات کے دستخط مہر ہے, سینے پہ مہر لگ جاتی. جس نے سر پہ چھری مار لی, میں ممبر سے متنازع بات کہنے کا قائل نہیں. جس کا دل چاہے وہ مارے, جس کا دل نہ چاہے وہ نہ مارے, لیکن حسین کی مجلس روک کر یزید کی فوج میں شامل نہ ہو. بڑے اعتماد سے تو اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے پردے کا خیال رکھ. پردہ پردہ پردہ. اگر بطول کا بیٹا کربلا نہ جاتا, پھر میں دیکھتا کس کس کی بیٹی کے سر پہ چادر ہے. فضائل چھوڑا اس لیے کہ کچھ دیر مصائب پڑھو. میرا مالک ماسٹر صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ان کی اولاد کی توفیقات, ان کے بزرگان آپ سب کی توفیقات پہ مالک اضافہ فرمائے. تمیز نہیں ہے کوئی شیعہ ہے یا سنی, جو بھی اس دربار میں مانگنے آ گیا, مذہب نہیں دیکھا. میں ملت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں, تاریخ پڑھ. بڑے بڑے سردار بیٹی پیدا ہونے پہ پریشان ہو جاتے تھے, پھر زندہ دفن کرتے تھے. پھر حسنین کے نانا آ گئے, فرمایا انہیں زندہ دفن نہ کیا کرو, ان کی عزت کیا کرو, انہیں وراثت میں حصہ دیا کرو. ہاں پھر صحابیوں کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں لا کر انہیں امہات المومنین بنایا. کسی کی بیٹیاں تھیں نا, اتنی عزت دے دی. اسی لیے ہم روتے ہیں, جس نے کائنات کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا, لوگوں نے اس کی بیٹی کو بہت مارا. یہ آنسو آ گئے آنکھ میں, میری عبادت ہو گئی, صلہ مل گیا. مجھ سے پہلے ابھی میرا عزیز بڑی خوبصورت مجلس پڑھ رہا تھا. مولا حسین جب بہت زخمی تھے نا, انگنت زخم تھے شبیر کو, گنے نہیں جا سکتے. جناب جعفر شوستری صاحب نے لکھا ہے, اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم تھے. کوئی مجبوری نہیں, پابندی نہیں. ابھی نہ رو سکو, پانی پی لینا, سانس لے لینا, ہوا میں بیٹھ جانا, تازہ دم ہو کے آنا, پھر رو لینا.
ہاں لیکن یاد اسے رکھنا جو شام کے بازار کے حبس میں لہو ہوتا رہا. میں پہلے رونے کی وجہ بتا رہا ہوں. بڑے زخم تھے میرے مولا حسین. پھر جب سنان ابن انس نے میرے مولا کو نیزہ مارا، اخیر تک میری نگاہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو شہزادی تو نے بھی دیکھ رہی ہے جو گھروں میں بیٹھے. فکرہ میں مصائب کا کہہ رہا ہوں. نیزہ ایسے لگا کہ ماں کی طرح حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی. شاباش. حسین زمین پہ آ گئے. شہادت نہیں مجھے پڑھنا. فوج نے گھیر لی، فوج نے گھیر لیا میرے مولا حسین. مارو مارو کی آوازیں آ رہی. لوگ ترم سے سب جمع تھے. ہاں کربلا سے رستہ گزرتا تھا. اس رستے پہ ایک تاجر آ گیا، خوشبوئیں بیچتا تھا. خوشبو کا تاجر. وہ کربلا میں داخل ہوا، اس نے اپنی خوشبوئیں رکھ دی. ایک شامی سپاہی کے قریب گیا جو ہٹ کے کھڑا تھا. اس سے کہنے لگا میں خوشبوؤں کا تاجر ہوں، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی تاجر ہے؟ آئے. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے ایسی خوشبو سونگھی ہے جو اس سے پہلے نہ میں نے پڑھی، نہ میں نے سنی، نہ سونگھی. وہ شامی سپاہی کہنے لگا ہاں ایک تاجر تو ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ جہاں فوجوں نے گھیرا بنایا ہوا ہے، جہاں مارو مارو کی آواز، ان کے درمیان ہے وہ تاجر. کہنے لگا یہ جو بندے جمع ہیں، فکرہ سمجھنا قاسم پور میں آئے ہوئے میرے مہمانوں میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ جمع ہیں مارو مارو کہہ رہے ہیں، یہ خوشبو چھیننا چاہتے ہیں. وہ شامی کہنے لگا یہی تو سمجھ نہیں آتا، وہ بانٹنا چاہتا ہے، یہ چھیننا چاہتے ہیں. یہ تاجر کہنے لگا میں خوشبو کے اس تاجر سے مل سکتا ہوں. اس نے کہا نہ جانا، یہ جو بندے ہیں نا یہ تمہیں بھی مار دیں گے، ان کے سر پہ لہو سوار ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے نا یہ اسے مار دیتے. کہنے لگا خوشبو اتنی نایاب ہے، اس کو حاصل کرنے میں میں مارا بھی گیا نا، میری زندگی کا مقصد مل گیا. قاسم پور والوں رستہ نہیں تھا، یہ گھوڑوں کے سروں کے درمیان سے نا رستہ بناتا 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 مولا حسین کے قریب پہنچا. یعنی جب قریب پہنچا نا تو اسے پتا چلا یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لہو سے آ رہی ہے. کہنے لگا آپ کوئی نبی ہے؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے لہو سے آتی ہے. میرے مولا نے فرمایا میں نبی نہیں، نبی کا بیٹا ہوں. اس کا نام تھا قیس، عیسائی تھا. کہنے لگا اس زمانے میں تو پھر ایک ہی ہستی گزری جس نے اعلان نبوت کیا، جو سب سے نہیں ہویا وہ اس حقیر کا فکر سنے. حسین آواز دے کے کہتے اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ قیس عیسائی چاروں طرف دیکھ کے کہتا جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا. جزاک اللہ. مرحبا مرحبا. جی 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 میں نوکر جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا. شبیر فرماتے ہیں اگر میں نشانیاں بتا دوں. کہنے لگا بتائیے. مولا نے فرمایا وہ بیٹی رسول کی مباہلہ میں گئی تھی. کہنے لگا جی گئی تھی. اب
ہمارے بڑوں نے عزت کی تھی، جزیہ دیا تھا، مباہلہ نہیں کیا تھا۔ مولا نے فرمایا میں اسی فاتحہ مباہلہ کا بیٹا ہوں۔ مولا کے پیروں پہ گر پڑا، کہنے لگا مولا مجھے کلمہ پڑھوا دے۔ فرمایا تیرا میرے پیروں میں گرنا ہی تیرا کلمہ ہے۔ کہنے لگا مولا پھر اجازت دے میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں، ان کے ہاتھوں شہید ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں، فکرہ سمجھنا رونے والوں، مولا نے فرمایا نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، ہائے کر کے رونے والوں۔ کہنے لگا مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوئی؟ فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا نا بخشش کا، 2 محرم سے میری ماں اسی دشت میں ہے، اگر تو کہے تو میں اپنی ماں کی آواز سنواؤں، تمہیں جنت کی یقین دہانی مل جائے۔ کہنے لگا نہیں مولا مجھے یقین ہے۔ فرمایا پھر جلدی کر، کربلا سے نکل، اب شروع کر لو مسائل۔ یہ کیس چلا، ابھی چند قدم چلا تھا کہ حسین بادشاہ نے آواز دی، کیس جی مولا۔ فرمایا ادھر آ، قریب آیا، لہذا حسین دیکھ رہا میری طرف۔ جب قریب آیا نا، میرے مولا حسین نے اپنی زخمی انگلی سے ایک یاقوت کی انگوٹھی نکالی۔ فرمایا ادھر ہاتھ کر، ہاتھ پہ رکھی۔ فرمایا اسے سنبھال لے، الگ سے سنبھالنا، رستے میں گم نہ کرنا۔ کہنے لگا مولا آپ نے شہادت کی اجازت نہیں دی، انگوٹھی دے دی۔ فرمایا یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تو اس لیے نہیں سمجھا، تیرا گرمی کا سفر تھا، صحرا در صحرا تو گزرا، تجھے یاد نہیں رہا۔ جب تو گھر سے چلا ہے نا، تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے، اس نے کہا تھا بابا جب واپس آؤں تو میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا۔ خالص کریا کر رہا، یہ انگوٹھی میری طرف سے اسے دے کے کہنا یہ سکینہ کے بابا نے۔ میں بسم اللہ کروں، ہائے کر کے رونے والوں، یہ ہمارے رونے کی وجہ ہے جو آخری وقت میں لوگوں کی بیٹیوں کا خیال رکھتے رہے۔ فکرہ میں کہوں گا پتہ نہیں کون سا ہاتھ ہے جو سر پہ آئے، کون سا ہے جو سینے پہ آئے، جس نے آخری وقت میں عیسائی کی بیٹی کے لیے انگوٹھی بھیجی تھی نا، جب اس کی بیٹی آخری وقت میں ملنے آئی تھی، شمر کا ہاتھ اٹھا تھا۔ کرو ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے، آوازیں بلند کرو۔ میں شہزادی کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں نے اس شہزادی کا ذکر کیا جو بڑی صابرہ تھی، اتنی صابرہ تھی، بس آخری فکرہ، اتنی صابرہ تھی۔ آپ رو لیے، بہت خوبصورت آپ نے گریہ کیا، اتنی صابرہ۔ شام غریبہ ہو گئی، خیمے بجھ گئے، نہ شرما، میں بسم اللہ کروں معرفت پہ قربان جاؤں۔ شام غریبہ ہو گئی، خیمے بجھ گئے، جنازے پامال ہو گئے، سر کٹ گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، 72 پورے ہو گئے۔ میں نے کیا کہا 72 پورے ہو گئے۔ وہ قبر بھی کھد گئی جو حسین نے ذوالفقار سے بنائی تھی، سمجھو گے؟ رات ڈھل گئی، رات ڈھل گئی، حوصلے سے سن لو، رو کے اتنا جتنا مولا کا منظور ہے۔ ڈھلی ہوئی رات میں ہور کی بیوہ پانی لے کے آ گئی۔ اب پانی لانے کی روایت ہے، پینے کی نہیں۔ جب اس نے پانی لا کے شہزادی کے سامنے رکھا تو شہزادی نے سادات کے 84 یتیموں کو بلایا۔ 84 یتیم بیٹھ گئے، سجدہ آواز دے کے کہتی تم میں سے پہلے کون پیے گا؟ ایک ایک بندے کے چہرے پہ نظر آئے، تم میں سے پہلے کون پیے گا؟ 84 بچے بیک زبان کہتے ہیں شہزادی پہلے سکینہ۔ میں بسم اللہ کروں، ہائے کرنے والوں، پہلے سکینہ۔ شہزادی آواز دے کے کہتی تمہیں سکینہ سے بڑا پیار ہے؟ سارے بچے کہتے ہیں سیدہ پیار کیوں نہ ہو، اس نے ہماری پیاس کے لیے اپنا چاچا دیا۔ شہزادی نے پانی کا پہلا جام بھرا، سکینہ میرے قریب آؤ، لو پیو، فکرہ سننا۔ جب شہزادی کے سامنے پانی کا جام آیا، شہزادی آواز دے کے کہتی بوبی اماں میں نہیں پیوں گی، میں نہیں پیوں گی، مجھے پتا ہے آپ نے کب سے نہیں پیا،
پہلے آپ پیے. سیدہ آواز دے کے کہتی نہیں سکینہ پہلے آپ پیو, تم عباس کی سفارش ہو, اصغر کی بہن ہو, پہلے تو پیو. شہزادی آواز دے کے کہتی نہیں پھوپھی اماں پہلے آپ پیے. سیدہ زینب آواز دے کے کہتی سکینہ میرے نانا فرماتے تھے جب پانی آ جائے تو بڑے بعد میں پیئیں, پہلے چھوٹوں کو پلائیں. شہزادی آواز دے کے کہتی پھوپھی اماں پھر بتائیں کیا فرمایا. شہزادی آواز دے کے کہتی پہلے چھوٹوں کو پلاؤ. سیدہ آواز دے کے کہتی پھوپھی پھر بتاؤ پہلے کون پیے. فرمایا پہلے چھوٹے پیے. آواز دے کے کہتی پھر لائیے مجھے دیجیے. جان پکڑ لیا. شہزادی بیٹھی نہیں, اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کھڑی ہو کے پلٹی. سیدہ زینب آواز دے کے کہتی سکینہ کہاں چلی ہو. کہنے لگی کبھی آپ نے نہیں فرمایا پہلے چھوٹے پیتے ہیں. ایک مجھ سے بھی چھوٹا تھا جسے بابا حسین پلانے کے لیے لے گئے تھے, اگر سینے پہ ہاتھ مار سکو تو مار لینا. حضرت شہزادی پانی کا جام لے کے پلٹی. بی بی زینب آواز دے کے کہتی اماں فضا ذرا سکینہ کے پیچھے جاؤ, میں کربلا کے میدان میں سکینہ کی شہادت برداشت نہیں کر سکتی جو بندے ماتم کرنے کے لیے آئے ہو. حضرت بی بی فضا تیز سکینہ کے پیچھے گئی, لیکن پہنچنے سے پہلے دیکھا کہ سکینہ سر پہ بازو رکھ کے روتے ہوئے پانی کا خالی جام لے کے ماتم کرتی ہوئی واپس پلٹ آئی. بی بی فضا آواز دے کے کہتی سکینہ اصغر کو پانی پلائی. فکر سمجھو گے. سکینہ کہتی دادی پلاتی کیسے, جسے پلانے گئی تھی اس کے تو ہونٹ کوئی کاٹ کے لے گیا ہے. دادی اس کی قبر کھود گئی ہے, میرے بھائی کے سینے میں نیزہ.